سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے یہاں اس غرض سے مت لے جاؤ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ قرآن پاک کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن سے بہت زیادہ مسائل اور جو علوم و معارف ہیں وہ مستنبط کیے گئے، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ آیت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کا ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ اصول اس کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مسائل کو اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات نکالتے رہیں گے، اور اب تک نکالتے رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین اسلام جامع مذہب ہے، اور ہم اس بات کو فخر سے بیان بھی کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کو پیش بھی کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی یہ ایسا دین ہے جو ہماری زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا جو اس میں ہماری آگے جو معلومات ہیں وہ کچھ تھوڑی سی بیچ میں خلا ہے ایک جگہ پر جا کر۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنے سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، آگے اس کی جو عملی تطبیق کا موقع آتا ہے تو ہمارے ذہن سے کچھ غائب سا ہو جاتا ہے، کچھ کڑیاں بیچ میں غائب ہو جاتی ہیں کہ زندگی کے ضابطۂ حیات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی، جو عملی زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہونے سے لے کر اور قبر کی گود میں جانے تک، ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک، یہ ایک انسان کی زندگی کا پورا ایک سفر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایک اس کے 24 گھنٹے کی زندگی ہے کہ رات بستر پر لیٹنے سے لے کر صبح جو ہے وہ جاگنے تک، اور پھر جاگنے سے لے کر پھر دوبارہ بستر پر آنے تک، یہ پورا ایک سرکل یہ ہے، اور ایک سفر جو ہے وہ انسان کا یہ ہے۔ تو یہ دو دائرے ہیں۔ اب اس میں انسان کچھ بھی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کام کے بارے میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ ضابطۂ حیات ہونے کا یہ مطلب ہے۔ ہر بندے کا زندگی کے شعبے مختلف ہیں، حکومت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیم ہے، تجارت ہے، طب ہے، جو ہے خدمت ہے، سپاہ ہے،
تنظیم ہے، مینجمنٹ ہے، جتنے بھی شعبے ہیں یہ بھی اس میں شامل کریں. جتنے شعبے ہیں اور جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کے ہر عمل پر شریعت حکم لگاتی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انسان کے ہر عمل پر حکم ہے. مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اب اس بیٹھنے کے بارے میں آپ شریعت سے پوچھیں کہ اس کا کیا حکم ہے بیٹھنے کا، تو بتائیں گے آپ کو یہ بیٹھنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ باعث اجر ہے، اس پر ثواب ہے یا نہیں ہے. اس پر پوری بحث موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے. یہاں سے ہم اٹھیں گے، اٹھنے کے لیے کیا حکم ہے وہ موجود ہے. ہم سنتے بھی رہتے ہیں مجلس کا کفارہ یہ ہو جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جائے اور یہ کیا جائے. پھر یہاں سے مسجد سے باہر نکلیں گے، مسجد کے اندر ایک ایک قدم رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک ایک قدم کے بارے میں حکم موجود ہے کہ مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، مسجد میں یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا. یہ سب گویا کہ ہمارے ایک ایک سانس اور ایک ایک قدم ہمارا شریعت کے دائرے کے اندر ہے اور اس کے اندر شریعت کی رہنمائی موجود ہے. یہ ضابطہ حیات ہونے کا یہ مطلب ہے. ہم کسی جگہ بھی ہوں، مسجد میں ہوں تو موجود، گھر کے اندر ہیں تو موجود، بازار کے اندر ہیں تو موجود، حکومت کے اندر ہیں تو موجود، ملازمت کے اندر ہیں تو موجود، تجارت کے اندر ہے تب موجود. ہر جگہ پر شریعت کا ہمارے لیے حکم موجود ہے اور شریعت نے رہنمائی مکمل دے رکھی ہے. یعنی کسی موقع پر بھی جا کر آپ، اور یہ کام وہ علماء وہ فقہا کرتے ہیں جو اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اس کام کے لیے. امام محمد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے، امت کے، اور یہ لوگ وہ تھے جو واقعی جینیس تھے. یعنی یہ صرف عرب کے، صرف مسلمانوں کے نہیں، دنیا کے جو عالی دماغ ہیں، دنیا بھر کے تاریخ کے، یہ وہ لوگ تھے کہ ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے ہزاروں مسئلے نکالے انہوں نے. امام محمد رحمہ اللہ ایک دفعہ رات کو بہت دیر تک لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت سو جائیں، آرام کریں. غالباً گھر والوں نے کہا ہوگا یا کسی خادم نے کہا ہوگا. تو ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا، آہ بھر کے فرمایا کہ لوگ اس بھروسے پر سو گئے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے اور وہ ہمارے لیے شریعت کے احکامات تیار کر رہا ہے. صبح کو اٹھیں گے، کوئی مسئلہ پیش آئے گا، ان سے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جی بتائیں جواب کیا ہے، تو انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوگا، میں دے دیں گے. تو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اس کام کے لیے. تو پھر یہ ایک ذخیرہ پورا علم کا وجود میں آیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت جامع ہے. ہمیں اس بات کو ذرا اچھی طرح واضح ذہن میں بٹھانا چاہیے اور اس بات کو آگے بھی بیان کرنا چاہیے کہ شریعت کو ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات ہے. تو کیا مطلب ہے ضابطہ حیات کا؟ اچھا جی، پھر شریعت جو ہے یہ اس کو تقسیم کیا گیا 5 خانوں میں، موٹے موٹے: عقائد، نظریات اور عبادات. عام طور سے یہ اس کا شریعت ہونا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے 2 شعبے ہیں، 3 شعبے اور ہیں. ایک ہے معاملات کا، ایک ہے جو ہے اس کا حقوق کا، اور پھر ایک ہے آگے اخلاق. معاشرت بھی کہہ سکتے ہیں، اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کم نصیبی کہیے یا اس کو بد نصیبی کہیے کہ گزشتہ تقریباً جب سے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں ختم ہوئی ہیں اور منظر سے ہٹی ہیں، اور اس کے بعد پھر مخلوط اس طرح کے سلسلے چلے ہیں، تو دین کا جو تصور ہے اس میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں. یعنی جو اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہونے کا تصور، نعرہ ہماری زبان پر موجود ہے، فخر بھی ہمیں اس بات پہ ہے، لیکن عملاً ہماری زندگی ان سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے ان 5 شعبوں کے متعلق تفصیلی رہنمائی موجود تھی کتابوں میں، لیکن ہمارے ہاں جو مثلا ہمیں اسلامیات کے عنوان سے اسکول میں، کالج میں، پھر یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات کا مطلب ہے کہ اسلام کی تعلیمات، وہ ان 5 شعبوں کا حاوی نہیں ہے. اس میں زور کچھ عقائد ہیں، تھوڑے سے عبادات پر بہت زور ہے، اور وہ آخری چیپٹر اخلاق والا،
بس اس پر زور ہے. بیچ میں ایک بہت بڑا چیپٹر جو شریعت کا ہے وہ غائب ہے بیچ میں سے. وہ قصدن کیا گیا یا نادانستہ ہو گیا، لیکن ہوا یہ ہے اور اب تک چل رہا ہے ایسے. اس لیے نتیجتاً جب بھی ہم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کچھ ادھورا سا نقشہ آ جاتا ہے اس کا، لیکن ادھر جو ہمارا کلیم ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت تفصیلی ہے. تو اس میں بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہے معاملات کا. ایک بہت بڑا شعبہ ہے معاملات کا. معاملات کا ایک باب ہے، اس کے بارے میں تعلیمات اور احساس نہیں ہے. یعنی ہم یہ تو سوچیں گے مسجد میں آئے ہیں، وضو میں نے کیا ہے، اس کے بعد کچھ وضو میں ٹوٹنے میں مجھے شبہ ہو گیا ہے تو میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں، مولوی صاحب سے پوچھوں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا. کیوں ایسا نہ ہو کہ میں وضو نہیں ہوا اور نماز پڑھ لوں. نماز میں کوئی مسئلہ ہوگا میں پوچھوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ شریعت اس بارے میں رہنمائی دے رہی ہے اور مجھے اس رہنمائی کو فالو کرنا ہے، اس پر چلنا ہے. اگر میں نے ادھر ادھر دائیں بائیں گیا تو میرا عمل خراب ہو جائے گا، نقصان دہ ہو جائے گا میرے لیے. اس لیے ہم پوچھ لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن جو معاملات کا شعبہ ہے اس میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں. حالانکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بازار کے اندر بیٹھا ہوا تاجر دکان پر صبح سے لے کر شام تک جتنے سودے کرتا ہے، جتنی ڈیلیں کرتا ہے، فون پر کر رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے، یا یہیں پہ وہ کام کر رہا ہے، سیل پرچیز کر رہا ہے، ڈسٹریبیوشن ہے اس کی، کچھ بھی ہے، کسی حال میں بھی ہے، اس کے ہر ٹرانزیکشن کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہے. لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، تو اس لیے وہ کر رہا ہے. کہیں وہ سود کا مرتکب ہو رہا ہے، کہیں وہ حرام کمائی کا مرتکب ہو رہا ہے، کہیں وہ جو ہے کسی عجیب اور طرح کی جو صورتوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. وجہ یہ ہے کہ اس کا تصور جو شریعت کے بارے میں تھا وہ ناقص ہے. اس ناقص تصور نے اتنا بڑا آگے جا کر نتیجہ مرامت کیا. تو شریعت کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ معاملات کا باب ہے، اور اس پورے باب کی اس میں موٹی موٹی چند جو ہیں چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو ویسے تو خلاصہ کریں وہ یہ ہے، ایک خرید و فروخت ہوتی ہے، سیل پرچیز جسے کہتے ہیں ہم. ایک اجارہ ہوتا ہے، لیز جسے کہتے ہیں، HR ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کمپنیوں میں. اور پارٹنرشپ ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر. شرکت جسے کہتے ہیں، مضاربہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوسرے کو پیسے دیے کام کے لیے کہ آپ اس سے کام کرو، فائدہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے، یا آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے اور کچھ سلسلے ہیں. پھر ہر باب کے نیچے پھر مسائل ہیں کہ اگر آپ اس سادہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کے نیچے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ ادھر سے تھوڑا یوں ہو گئے تو آپ کی کمائی جو ہے وہ بجائے حلال ہونے کے حرام ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا باب ہے. اسی طریقے سے ملازمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملازمت میں جا کر اب ہمارے لیے شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. جب ہم مسجد سے باہر نکل آئے اب اللہ کا حکم ختم. اب میں ملازمت جائز کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، وقت پورا دے رہا ہوں، نہیں دے رہا ہوں، دفتر میں بیٹھا گپ شپ کر رہا ہوں، سرکار کا فون استعمال کر رہا ہوں، سرکار کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں، سرکار کا پیٹرول استعمال کر رہا ہوں، اپنے ذاتی کام سے استعمال کر رہا ہوں. اس چیز کا کوئی شریعت کے کوئی غرض نہیں. ہاں دعویٰ میرا یہ ہے کہ شریعت ہر چیز کے بارے میں حکم دیتی ہے، لیکن ادھر عملاً یہ صورتحال ہے. حالانکہ شریعت کی رہنمائی ہر قدم پر موجود ہے. تو اس جو معاملات کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس باب کا بنیاد یہ آیت ہے جس کے بارے میں اتنی تمہید باندھی میں نے عرض کیا. اس باب کے نیچے کتنے مسئلے ہیں وہ سب اس ایک اصول سے برآمد کیے فقہا نے. وہ کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، غلط طریقے سے. یہ تو ایک اس کا موٹا سا ترجمہ ہو گیا. اب غلط طریقے تین طرح کے ہو سکتے ہیں. غلط طریقے یعنی جن سے ہماری انکم خراب ہو جاتی ہے، تین طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہیں ہر بندہ غلط سمجھتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ناجائز قبضہ ہے، رشوت ہے. اگرچہ اس میں بھی اب ہماری من حیث القوم ہم احساس جرم سے باہر نکل کے جا رہے ہیں.
پرچیز مینیجر جو بیٹھا ہوا ہے کسی کمپنی میں، اس کے پاس آرڈر آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا دو گے، بتاؤ کیا دو گے؟ یہ رشوت ہے، حرام خوری ہے۔ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، مریض کو نسخہ لکھ کر اس نے دینا ہے، اس کا فرض منصبی ہے کہ اچھی دوائی لکھ کر دے۔ اس چیز کو پیسے چارج کر چکا ہے، مشورہ فیس لے چکا ہے، تنخواہ لے چکا ہے حکومت سے یا سرکار سے، جس سے بھی لے چکا ہے، اب وہ اس پر میڈیکل ریپ والوں سے الگ سے چارجز لیتا ہے۔ رشوت ہے، یہ بھی حرام ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں، یعنی من حیث القوم ہم رشوت کے بارے میں تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا کرتے جا رہے ہیں اپنے لیے۔ کیا کریں جی، سب طرف چل رہا ہے تو میں بھی چلا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا پورشن ہے جسے سب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ وہ آتا ہے کہ جو کچھ غلط سمجھتے ہیں لیکن شریعت کے نظر میں وہ بھی غلط ہے، سود ہے۔ سود کی ہر وہ شکل جس میں سود لازم آتا ہے، کسی کو آپ قرض دیتے ہیں، پیسہ آپ کا سیکیور ہے، آپ کو واپس ملنا ہے، آپ اس پر فائدہ لیتے ہیں، یہ سود ہوتا ہے۔ شکلیں اس کی بہت ساری ہیں لیکن اس کی بنیاد یہ ہے، بھلے وہ بینک سے لیا جائے، بھلے وہ کسی شخص سے لیا جائے، چاہے وہ کسی اور صورت میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جوا ہے، جوے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جوے کی حقیقت کیا ہے؟ جوے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یا تو یہ بھی ڈوب جائے گا یا بہت کچھ واپس آئے گا۔ جوا یہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی انعامی سکیمیں ٹیلی فونوں میں کمپنیاں چلا رہی ہیں، یہ کریں وہ کریں، اتنے میسج دیں، یہ کریں وہ کریں، یوں بٹن دبائیں، اس قرآن اندازی میں شریک ہو جائیں، اتنا جو ہے پرائز نکلے گا، اتنا یہ نکلے گا۔ تاجروں نے بہت ساروں نے بازار میں اس طرح کی اسکیمیں، انعامی اسکیمیں جو ہیں وہ جاری کر رکھی ہیں جن کے اندر جوا ہے، بہت کھلا بعض میں ہے، بعض میں تھوڑا سا مخفی ہے، لیکن جوے کا بہت بڑا ایک عنصر موجود ہے۔ تو یہ ایک درجہ ہے حرام کا۔ اب وعیدین پر سنائیں تو وہ تو بہت وقت ہے۔ سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے 70 کے قریب یا شاید 30 کے قریب شعبے ہیں، یعنی درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے، کیونکہ ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا ہوتا ہے آپس میں۔ جیسے بجلی کے کرنٹ کا وولٹیج 11,000 بھی ہو سکتا ہے، 220 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں مارنے کے لیے 220 بھی کافی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا جو ادنا درجہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، اس حد تک ہے گناہ۔ تو کچھ جان کے کچھ نہ جانے میں اس میں شریک ہیں۔ اور پھر تیسرا ایک درجہ ہے حرام کا، بالباطل کا، جس کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے۔ وہ ہے ہماری خرید و فروخت میں اور اس میں لیز میں، اجارے میں کچھ ایسی صورتیں ہم اختیار کر جاتے ہیں، ٹیکنیکلی وہ غلط ہو جاتی ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ تو وہ پھر نتیجتاً جو نفع آئے گا وہ نفع پھر طیب نہیں رہتا، وہ حلال نہیں رہتا۔ اس کا پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو اصل بندے کو واپس کیا جائے یا پھر اس کو صدقہ کیا جائے۔ آپ کے اپنے مال میں وہ شامل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو وہ ایک باب ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم کو تو عموماً ہم جانتے ہوتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، یہ بھی باطل کی قسم ہے، رشوت غلط ہے، غصب غلط ہے، لیکن یہ اگلی جو 2 قسمیں ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی۔ سود کو اس کی سنگینی معلوم ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے، جوا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جوا ہماری زندگی میں کس کس صورت میں کس کس راستے سے داخل ہے یہ نہیں معلوم ہوتا، اور اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ اور اس سے اگلا جو تیسرا درجہ ہے حرام کا، بالکل جو چھپا ہوا درجہ ہے، جو ہمارے ہر معاملے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اس کو تو بالکل ہی کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ وہ باب ہے شریعت کا، امام محمد رحمہ اللہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حضرت سے کسی نے کہا کہ الا تصنف کتابا فی الزہد، انہوں نے بہت فقہ کی کتابیں لکھی، اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر ایک عیسائی مسلمان بھی ہوا تھا، بہت بڑی کتاب ایک انہوں نے لکھی۔ تو اس میں انہوں نے ایک عیسائی نے کہا کہ یہ ان کے مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو ان کے بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ الا تصنف کتابا فی الزہد،
کہ آپ زہد کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کتاب نہیں لکھی. آپ نے مسائل لکھ دی ہیں کہ خرید ایسے کرو، فروخت ایسے کرو، اجارہ ایسے کرو، فلاں ایسے کرو، خشک مسئلے لکھ دیے ہیں. تو فرمایا قد صنفت کتابا، کہ میں نے معاملات کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی ہے کہ تاجر بازار میں کیسے خرید و فروخت کرے اور ملازم ملازمت میں کن چیزوں کا خیال رکھے. تو جو بندہ اس پر عمل کر لے گا وہ زہد کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا. یعنی معاملات اگر اس کے ٹھیک ہو جائیں گے تو زندگی جو ہے وہ بہت حد تک. حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک جو اس وقت ہماری پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا وجہ ہماری حرام کمائی ہے، بہت بڑی وجہ. اور اس حرام کمائی میں سے پھر جو ہے وہ بہت ساری کچھ وجوہات ہم جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اور ان جانے میں ہم مار کھا رہے ہیں. لیکن یہ جاننا ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. علماء موجود ہیں، وہ جاننے کے لیے موجود ہیں کہ آپ اپنی تجارت لائیں. ایسے اب تو اللہ کے شکر ادارے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو تاجر کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوری دکان کا ہم آپ کو سکین کر کے دے دیں گے، آپ کیا کچھ صبح سے شام تک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو یوں کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گی، یوں کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گی. پورا کاروبار آپ کا شریعت کے مطابق ہو جائے گا. تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی. ہم اللہ کے یہاں کل کو عذر نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا باب ہے جو اسی باطل طریقے سے، وہ حرام ہو، درمیان والا حرام ہو یا یہ آخری درجے کا حرام ہو، یہ سب باطل میں آتے ہیں. تو اسی ایک آیت سے علماء نے یہ سارے مسائل نکالے کہ باطل طریقے سے کوئی بھی اپنا مال نہ کھاؤ. باطل کچھ ہم سمجھتے ہیں، کچھ ہم باطل نہیں سمجھتے، لیکن وہ بھی شریعت کی نظر میں باطل ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کھجوریں خریدیں، عمدہ کھجوریں اور ردی کھجوریں. عمدہ کم تھی اور ردی ذرا زیادہ تھی. تو عمدہ جب لے کر آئے، حضور نے پوچھا کہ بلال یہ کیا؟ ہمارے پاس تو یہ عمدہ کھجوریں نہیں تھی جو آئی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے پاس ردی تھی، ذرا کم تھی، تو میں نے وہ 2 کلو بھی دی ہیں اور 1 کلو اچھی والی لے لی ہیں. ہمارے خیال میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، لیکن آپ نے فرمایا اوہ عین الربا، اوہو اوہو اوہو، یہ تو تم نے بالکل کھلا سود کا معاملہ کرائے ہو. اس کو جاؤ واپس کرو، اس ٹرانزیکشن کو ریورس کرو، واپس کرو جا کر اس کو، دوبارہ اس کا معاملہ کر کے اسی طریقے سے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہماری نظر میں ہے ہی نہیں اس چیز کا. تو یہ باطل طریقے سے مال کھانے کی صورتیں یہ ہوتی ہیں. پھر آگے جو ایک فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ تو سبھی جانتے ہیں. جھوٹا مقدمہ کر دیا، عدالت میں گھسیٹ رہے ہیں، یا تو چیز مل جائے گی یا وہ بیچارہ تھک ہار کے کہے گا بتاؤ کیا لینا ہے. کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ مقدمے کے خرچے پر جھوٹا سچا اسے ہم کچھ لے لیں گے. فرمایا یہ بھی نہ کرو، کیونکہ حرام مال جو انسان لیتا ہے وہ دنیا میں ہی دے کر جاتا ہے. ایزی کم ایزی گو، جو آرام سے آتا ہے وہ آرام سے چلا بھی جاتا ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالت یہ ہے کہ تمہیں سب باتیں معلوم بھی ہیں کہ یہ غلط ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں دین کا مکمل صحیح اور مستند فہم نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی پرائز بانڈ بھی ناجائز ہے، یہ جوئے میں آتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم كن أنت ولينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. یا اللہ شریعت کو سمجھنے کے بارے میں، جاننے کے بارے میں، عمل پیرا ہونے کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی آج تک یا اللہ اس کو معاف فرما. آئندہ کے لیے یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہمارے لیے شریعت پر چلنے کے راستوں کو آسان فرما، واضح فرما. یا اللہ ہمارا دین کے بارے میں فہم مکمل فرما. یا اللہ اپنے کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.